یہ دوسرا مسئلہ ہے، ابھی جو پہلے میجر صاحب نے ذکر کیا تھا یہ بھی اسی کیٹیگری کا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ اس کا نیا ایک مختلف طریقہ ہی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اوور آل جو خشک زمین ہوتی ہے نا وہ پاک ہوتی ہے جب تک کہ وہاں نجاست کے باقاعدہ اثرات نظر نہ آ رہے ہوں، یعنی بھینس کا گوبر اگر وہاں باقاعدہ نظر آ رہا ہے تو وہاں کوئی بھی جنازہ نہیں پڑے گا، لیکن جو مجموعی طور پہ مطلقاً جو زمین ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جب تک کہ نجاست کے اثرات یا بدبو یا اس کے ذرات باقاعدہ نظر نہ آئیں تب تک وہ زمین پاک ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ جوتا اتار کے زمین پہ پاؤں رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ وہ صرف اس میں ہمیں پاک نہ پاک کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیں پیر گندے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر ہم جوتے پہ پاؤں رکھیں یا جوتا پہن کے نماز پڑھیں تو جب ہم نے کوئی چیز پہن لی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اوپر نیچے سے پاک ہو۔ اگر آپ کا جوتا اوپر سے بھی پاک ہے نیچے سے بھی پاک ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، ممکن بھی ہوتا ہے کہ آپ نیا جوتا پہن رہے ہیں، صاف جوتا پہنا ہے، گاڑی میں گئے اور کوئی حرج بھی نہیں اس میں، تو بالکل آپ کا جوتا اوپر اور نیچے سے پاک ہے تو پھر آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ۔ اور اگر آپ کو شک ہے کہ جوتا نیچے سے تو ہو سکتا ہے کہیں گندا ہو گیا ہو، کہیں کچھ پاؤں آ گیا ہو، لیکن اوپر سے تو میرا جوتا صاف ہے، تو پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں، پھر اس کو پہنیں گے نہیں، کیونکہ پہن لیا تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بن گیا، پھر وہ سارے کا سارا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے اوپر پاؤں رکھ لیا تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نیچے کسی کپڑے کے اوپر یا کسی لیدر کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا ہے، تو وہ اگر اوپر سے پاک ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھ سکتے ہیں، اور اگر شک ہے کہ نہ اوپر کا پتہ ہے نہ نیچے کا پتہ ہے تو پھر اتار کے زمین پہ رکھیں، اور زمین پاک ہوتی ہے جب تک کہ وہاں نجاست کے باقاعدہ اثرات نظر نہ آئیں، تب تک زمین پاک ہے۔